تو اگر وہ جینٹس کی چپل ہے مردوں کی تو عورت پہنے گی تو یہ گناہگار ہوگی. عام طور پہ دونوں. It's not just the name of the month, it's also one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala کا ایک نام ہے. And that is why it is said that don't say that Ramadan آیا Ramadan گیا. Be respectful and say ماہ رمضان آیا. جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان، صرف رمضان نہیں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. تو یہ فرمایا گیا وَلَا تَقُولُ جَاءَ رَمَضَانَ وَذَهَبَ رَمَضَانَ. یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، رسپیکٹ سے کہو ماہ رمضان آیا یا رمضان شریف کا مقدس مہینہ آیا. اس طرح سے اگر ہم رسپیکٹ سے اس کے تعلق سے بات کریں گے when we talk with respect about ماہ رمضان انشاءاللہ it will bring us more and more برکہ. یہ کہنا کہ رمضان آیا رمضان گیا کیسا ہے؟ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس سے متعلق آج مجھے ایک ویڈیو ایک صاحب نے بھیجی ہے. بمبئی میں ایک تحریک ہے، اس تحریک کے نائب امیر صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اس لیے صرف ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آیا اور گیا. جب بھی کہیں تو پوری بات کہیں رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ گیا. اور دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جو لوگ عالمی پیمانے پر تنظیمیں اور تحریکیں چلاتے ہیں ان میں غیر عالموں کو اتنے بڑے مقام پر کیوں رکھا جاتا ہے، اور وہ اس قدر غیر محتاط کیوں ہوتے ہیں کہ بولتے وقت ان کو شرعی نزاکتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. اور اتفاق سے آج ہی ایک صاحب نے دوسری تحریک جو پاکستان میں چل رہی ہے، اس کے بانی مولانا الیاس قادری ہیں، تو انہی کی زبانی ایک مسئلہ سننے ملا ویڈیو میں، غالباً 5-10 سال پرانا ہوگا چونکہ سبز عمامہ شریف پہنے ہوئے ہیں. تو ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ گھر کے باتھ روم میں اگر جینٹس کی چپل رکھی ہوئی ہو، لیڈیز پہن لے یا لیڈیز کی چپل ہے جینٹس پہن لے تو کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جینٹس کی چپل ہے لیڈیز پہن لے تو گنہگار ہوگی، اور اگر لیڈیز کی چپل ہے جینٹس پہن لے تو وہ گنہگار ہوگا. بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ استنجا خانے میں، لیٹرین میں، گھر کے واش روم میں ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے. اب وہ چاہے مردانہ ہو چاہے زنانہ ہو، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، یہ سب گھر والے اسی کو پہن کے استعمال کرتے ہیں. تو اگر وہ جینٹس کی چپل ہے مردوں کی تو عورت پہنے گی تو یہ گناہگار ہوگی. عام طور پر دونوں. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ مجتہد بننے کے چکر میں اور کچھ نیا کرنے کے چکر میں شرع شریف کی نزاکتوں کو کیوں نہیں ملحوظ رکھتے ہیں. یہ جو پہلے صاحب کا ذکر کیا میں نے بمبئی والی تحریک کا، تو ان کے امیر صاحب نے تو ایک بہت بڑی فاش غلطی چند سالوں پہلے کی کہ جب حضور نظمی میاں علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو ان کے ولی نے نماز جنازہ بمبئی میں پڑھا دی. تو دوسرے دن ان صاحب نے جا کے ماریرا شریف میں نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ مذہب حنفی میں اگر ولی نماز جنازہ پڑھا دے تو اب نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. تو جن کو اتنے موٹے موٹے مسئلے نہیں معلوم ہوتے ہیں تو لوگ ان کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. علماء اگر ان کی اصلاح کرنا بھی چاہے اچھی نیت سے، خیر کی نیت سے، تو علماء کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، کہ قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. تو واقعی یہ زمانہ آ گیا ہے. پہلے اب یہ سن لے کہ رمضان المبارک کو فقط رمضان کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور رمضان آیا گیا کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جن صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، پہلے میں انہیں بتا دوں کہ آج تک میرے مطالعے میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کے جو مشہور 99 نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام رمضان نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ مکتبہ تشیع کی ایک ویب سائٹ ہے فقہ جعفریہ،
اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو رمضان آیا گیا نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ جو تحریک عالمی پیمانے پر کام کر رہی ہے بمبئی والی، جس کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، اس کے نائب امیر کو اگر مسئلہ لینا بھی ہے تو وہ شیعوں کے فقہ سے لے رہا ہے، شیعوں کی کتابوں سے معلوم کر رہا ہے۔ اور ان کی تحریک کا ایک اور خطیب ہے جو مشہور ہے، تو وہ بھی شیعوں کی روایات اپنی تقریروں میں بیان کرتا ہے، کئی بار علماء اس کو توبہ کرا چکے ہیں۔ فضائل اہل بیت میں من گھڑت قصے بیان کرتا ہے، موضوع احادیث بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ علم سے اتنے کورے ہیں اور علماء کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے ناموں کے حوالے سے سماعت کر لیں کہ فتاوی مصطفیہ صفحہ 90 پر سیدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبد القیوم، عبد القدوس، عبد الرحمن، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ان میں عبد چھوڑ دینا حرام، یعنی فقط قدوس، قیوم، رحمان نہیں کہنا چاہیے، اور کوئی جائز سمجھتے ہوئے کہے کہ بندہ قدوس ہے، بندہ رحمان ہے، بندہ قیوم ہے، تو کفر ہے۔ بتائیے لوگ کتنے غافل ہیں ان مسائل سے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحمان، قدوس، قیوم وغیرہ۔ جب بندوں کو ان ناموں کی طرف ان ناموں سے منسوب کیا جائے گا، پکارا جائے گا ان ناموں سے منسوب کر کے، تو عبد لگانا ضروری ہے وہاں پر۔ جی ہاں، وہاں پر عبد لگانا ضروری ہے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن میں عبد لگانا ضروری نہیں ہے، جیسے عزیز ہو گیا، علیم ہو گیا، سمجھے، رحیم ہو گیا، کریم ہو گیا، چونکہ قرآن کریم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم و کریم بھی کہا ہے۔ یعنی اگر کوئی یوں کہے کہ عزیز آیا، عزیز گیا، رحیم آیا، کریم گیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو جن ناموں کا اللہ کا نام ہونا معلوم ہے، اگر وہ نام بندوں کے ہوں تب بھی یہ کہنے میں مذائقہ نہیں ہے کہ رحیم آیا، رحیم گیا، کریم آیا، کریم گیا۔ البتہ اگر اس کا نام رکھنے والوں نے عبد الکریم رکھا ہے تو اب درست نہیں ہے کہ اسے کریم کہنا۔ اگر بغیر عبد کے فقط کریم رکھا تھا، فقط رحیم رکھا تھا، فقط عزیز رکھا تھا، فقط علیم رکھا تھا، تو اب کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ نام مختلف فی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے، جیسے قدیر ہو گیا، مقتدر ہو گیا، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بغیر عبد کے جائز ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بغیر عبد کے ناجائز ہے۔ اور رمضان یہ نام اللہ کا ہونا کسی کتاب میں اہل سنت و جماعت کی میں نے نہیں پڑھا ہے۔ تو جن صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ذرا وہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے کہ اللہ کا نام رمضان ہے۔ یہ تو ان کے ذمہ ہے۔ اور اگر بالفرض یہ اللہ کا نام ہو بھی تو کیا یہ ان ناموں کی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے قدوس ہے، قیوم ہے، رحمان ہے، ان کے مقابلے کا نام ہے کہ بغیر اس میں عبد لگائے فقط نام لینا بندوں کے لیے حرام ہو جائے گا؟ ان ناموں کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا۔ پہلے تو اس کا اللہ کا نام ہونا معلوم نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہو بھی اور کوئی کہے کہ رمضان آیا، رمضان گیا، تو مراد اس کی مہینہ ہی ہوگا، مراد اس کی مہینہ ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے مہینہ استعمال کیا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، تو کس مہینے میں قرآن اتارا یہ بتانے کے لیے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے ان 11 میں نہیں بلکہ اس 12ویں کے اندر، یعنی اس ماہ رمضان میں قرآن کو اتارا ہے۔ اور کوئی یوں کہے کہ رمضان آیا گیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور گنہگار ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وہ جو صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اگر باتھ روم میں مرد کی چپل ہو، لیڈیز پہن لے تو گنہگار ہو جائیں گی، ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا وہ حکم لگا رہے ہیں تو فقہ کا کون سا جزیہ ان کے ہاتھ لگ گیا؟ اس میں تشبہ بالرجال والی کون سی بات ہو گئی؟ کوئی باتھ روم میں جاتا ہے تو کیا وہ سفر پہ جاتا ہے، سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے، بازار میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، دور و دراز کے مقام پہ جاتا ہے؟ باتھ روم کی چپل ایسی کامن چپل ہوتی ہے جس کو سب پہن سکتے ہیں، وہ کوئی خاص مردوں کا جوتا نہیں ہے کہ اگر عورت پہن لے تو یوں کہا جائے گا کہ اس نے مردوں سے مشابہت کی۔ اگر وہ خاص مردوں کا جوتا ہوتا تو تشبہ بالرجال کا الزام آ سکتا تھا۔ اگر خاص عورتوں کی سینڈل ہوتی اور مرد استعمال کرتا
تو تشبہ بالنساء کا الزام اس پر آ سکتا تھا کہ اس نے عورتوں سے مشابہت کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی چپل الگ رکھی جائے، مردوں کی الگ رکھی جائے، تو پھر چھوٹے بچیوں کی بھی الگ رکھی جائے، چھوٹے بچوں کی بھی الگ رکھی جائے، یعنی باتھ روم نہ ہو گیا وہ ایک باقاعدہ اس کو دکان بنا لی جائے چپل کی۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باتھ روم میں جو چپل ہوتی ہے اس کو پہنتے وقت کسی کا ارادہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں عورتوں کی نقل کر رہا ہوں یا میں مردوں کی نقل کر رہی ہوں، وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ پیر کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے، پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، پیر کو پانی سے بچانے کے لیے پہنی جاتی ہے، اور وہ عام طور پر کامن سلیپر ہوتی ہے جس کو سب پہن سکتے ہیں۔